یہاں پر ایک بات میں یہ بھی کرنا چاہوں گا، یہ درد دل آپ کہہ لیں، دینی مسئلہ پوچھنا کس سے ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ہم سب اتنا شعور تو رکھتے ہیں کہ ہمیں جو معاملہ درپیش ہوتا ہے اس معاملے کا جو ایکسپرٹ ہے ہم اس کے پاس جاتے ہیں۔ گھر سے سودا لینے جاتے ہیں، دودھ لینا ہے تو سبزی والی دکان پہ تو نہیں جاتے، دودھ والے کے پاس جائیں گے۔ سبزی لینے کبھی دودھ والے کے پاس نہیں جاتے، سبزی لینی ہے تو سبزی کی دکان پہ جائیں گے۔ بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ کوئی اتنا کم عقل آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ بیمار ہو جائے تو موچی کے پاس چلا جائے، بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ وہ انسانی جسم کا ایکسپرٹ ہے، وہ علاج کر سکتا ہے۔ ایک موچی علاج تو نہیں کر سکتا، آپریشن کرانا ہے تو وہ بھی ڈاکٹر کرے گا، کسائی کے پاس تو نہیں جا سکتے۔ اوزار تو کسائی کے پاس بھی ہوتے ہیں، وہ بھی آپریشن کر سکتا ہے لیکن وہ آپریشن تو نہیں کرے گا۔ اتنا ہمیں شعور ہے۔ ہم نے اردو کا کوئی سوال کرنا ہے، بایو کے ٹیچر کے پاس نہیں جاتے، اردو کے ٹیچر کے پاس جائیں گے۔ بایولوجی کا کوئی سوال کرنا ہے تو میتھ کے ٹیچر کے پاس نہیں جائیں گے، بایو کے ٹیچر کے پاس جائیں گے۔ ہمیں یہ بنیادی علم ہے، اتنا ہمیں شعور ہے کہ جو سوال کرنا ہو یا جو معاملہ درپیش ہو اس شعبے کا جو ایکسپرٹ ہے اس کے پاس ہی جانا چاہیے۔ لیکن دین کو ہم نے کتنا لاوارث سمجھ رکھا ہے کہ جب ہم نے دینی مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے ہم کسی اہتمام کے ساتھ کسی عالم کے پاس نہیں جاتے بلکہ کسی بھی ایرے گہرے سے دین کا مسئلہ پوچھ لیتے ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جب ان سے دین کا مسئلہ لوگ پوچھ لیتے ہیں، عموماً اساتذہ کرام سے پوچھ لیتے ہیں، معذرت کے ساتھ یہ باتیں تلخ تو ہیں لیکن ایک حقیقت ہے، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نے ابلائے مسجد ہونا تہذیب کا فرزند۔ حق بات کہنا یہ تو ہماری ذمہ داری ہے اور دین کا ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ مجھ پہ فرض ہے کہ میں یہ حقیقت واضح کروں۔ کچھ لوگوں سے سوال کر لیا جاتا ہے، عموماً جو ٹیچرز ہوتے ہیں بچے ان سے پوچھ لیتے ہیں اور وہ بھی پھر بچوں کو اپنی طرف سے کچھ بھی جواب دے دیتے ہیں۔ ظاہری بات ہے ہر ٹیچر عالم تو نہیں ہے، دین باقاعدہ سیکھنا پڑتا ہے۔ آپ پڑھے بغیر ڈاکٹر نہیں بن سکتے، پڑھے بغیر لائر نہیں بن سکتے، پڑھے بغیر آپ کسی شعبے کے ایکسپرٹ نہیں بن سکتے۔ تو دین تو ایک علوم کا سمندر ہے، سب سے بڑا شعبہ ہے، تو دین سیکھے بغیر آپ عالم کیسے بن سکتے ہیں؟ تو لوگ جواب دے دیا کرتے ہیں اپنی طرف سے اور پھر جو مرضی دل میں آتا ہے وہ جواب دے دیتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک میں نے سنا لوگ کہہ دیتے جی میرے خیال میں ایسا ہونا چاہیے، دین میں نرمی ہے، میرے خیال میں ایسا ہونا چاہیے۔ بھئی آپ کے خیال کی کیا اہمیت، آپ کی رائے کی کیا اہمیت؟ یہاں پہ ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گا، حضور علیہ السلام نے اس شخص کے بارے میں کیا فرمایا جو اپنی رائے قرآن میں پیش کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ، جس نے قرآن کے بارے میں اپنی رائے پیش کی اگرچہ اس نے صحیح بات کر دی لیکن پھر بھی اس نے غلطی کی، یعنی قرآن کے کسی مسئلے کو واضح کیا اپنی رائے سے اور ٹھیک واضح کیا، لیکن حضور نے فرمایا اس نے پھر بھی غلطی کر دی کیونکہ یہ اس کا حق نہیں تھا کہ قرآن میں اپنی رائے پیش کرے، اس نے قرآن میں اپنی رائے پیش کی ہے اس لیے اس نے غلطی کی ہے۔ اور ہمارے ہاں تو ہر دوسرے بندے کو عالم کہلوانے کا شوق ہوتا ہے، بڑے بڑے میں نے ایسے دیکھے ہیں علامہ اپنے نام کے ساتھ لگایا ہوتا ہے، لیکن اگر ان سے یہ بھی پوچھ لیا جائے نا کہ بھئی علامہ سیگا کیا ہوتا ہے یہی بتا دو تو وہ بیچارے یہ بھی نہیں بتا سکتے۔ خود کو عالم کہلوانے والے بڑے ہی ایسے میں نے دیکھے ہیں جن کو دین کی الف بے کا بھی نہیں پتا، دین کے مبادیات کا بھی علم نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں جس طرح ہمیں کوئی معاملہ درپیش ہو ہم اس شعبے کے ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح دین کے جو ایکسپرٹ ہیں، دینی علوم کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ علماء ہوا کرتے ہیں، جو قابل علماء ہیں۔ تو جب بھی آپ کو دین کا مسئلہ درپیش ہو تو علماء کے پاس جایا کریں، اور یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ نے سکھایا ہے، میں نہیں بتا رہا۔ رب نے قرآن میں فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو پھر اہل علم سے پوچھا کرو۔ تو آج